بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیزنز کو معاشی خوشحالی فراہم کرنا، ان کے کاروبار کے لیے فینانس فراہم کرنا، ویلتھ کریشن کے لیے سہولیات فراہم کرنا، یہ کام بنیادی طور پر حکومتوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری حکومتیں آج کل کسی اور کام میں بزی ہیں، مصروف ہیں، تو یہ اہم کام میں حکومتیں کم توجہ کر رہی ہیں۔ ایسے میں این جی اوز جو غیر سرکاری ادارے ہیں، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے حکومت اکنامک کے شعبے میں جو کام کرتی ہے وہ ایک ریگولیشن کا زیادہ کام کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے اکانومی کو، اور اصل کام تو ظاہری بات ہے سٹیزنز کو کرنا پڑتا ہے، عوام کو کرنا پڑتا ہے، انڈیویجول لیول پر بھی، کلیکٹیو لیول پر بھی۔ سماج میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے اور ایک ایکویٹیبل سوسائٹی بنانے کے لیے مختلف این جی اوز ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسی ہی این جی اوز میں ایک سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی ہے۔ سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی کا قیام 2009 میں ہوا تھا، 2009 میں یہ قائم ہوئی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فینانس پرووائڈ کریں، عام سٹیزنز کو فینانس پرووائڈ کریں اور ویلتھ کریشن کا کام کریں، تاکہ سماج سے غربت کا خاتمہ ہو اور خوشحال سماج تشکیل پائے۔ سہولت مائکرو فینانس سوسائٹی کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس سوسائٹی کے سی او چیف آپریٹنگ آفیسر جناب ارشد اجمل صاحب ہیں۔ ارشد اجمل صاحب، آپ تھوڑا سا اس کا تعارف کرائیں اس سوسائٹی کا، کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ جی مناسب۔ مائکرو فنانس تقریباً 90 سے، یعنی کہ پچھلی جو ہماری صدی ہے اس میں 1990 سے مائکرو فنانس کی انٹری ہندوستان میں ہوئی۔ جی، لیکن اس کی ہسٹری 1970 سے چل رہی ہے، لیکن ہندوستان میں لیٹ انٹری ہے۔ تو جب ہم مائکرو فنانس بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قرضہ جات، انشورنس کے پروڈکٹ، ڈپازٹ کے پروڈکٹ یہ پرووائڈ کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مسلم سماج میں بالعموم اس چیز کی خواہش رہی کہ اس کو جو قرضہ جات ملے وہ سودی بنیاد پہ نہ ملے۔ جی، مسلم سماج میں یہ کنسرن رہا ہے مسلم یہ سماج۔ کنسرن جو ہے 1960 سے بہت ہی انڈر لائن ہو کر کے سامنے آتا رہا ہے، اور اس کے لیے ادارہ سازی کی بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں، گلوبل سطح پہ بھی اور ہندوستان میں بھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو صرف میں یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی ہند نے بلا سودی سوسائٹی اور جمعیت العلماء نے مسلم فنڈ ٹرسٹ کے نام سے بڑی کوششیں کی تھی صحیح پرانے زمانے میں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ جو کام وہ کسی ریگولیشن کے تحت نہیں آتا تھا، لوگوں نے فلانتھروپک جذبے کے تحت اس کو قائم کیا، اور قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے، سرکولر کی وجہ سے یہ سارے کام بند ہو گئے۔ لیکن حکومت کے جو ریگولیٹری جو لاز ہیں، رولز ہیں، اس میں وہ فٹ نہیں ہوتے تھے۔ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتے تھے، اور کلیئر کٹ اس کے سلسلے میں گائیڈ آپ لائنز کے جو ہے سرکولرز بھی آ گئے۔ اچھا، تو بلا سودی سوسائٹیاں بند ہوئیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک دور تھا، اور ریگولیشن بھی بہت ضروری ہے۔ ریگولیشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے ڈپازٹ لے کر کے اور کیا گڑبڑیاں تھی، اور لوگ جو ہے اپنی جو امانتیں انہوں نے رکھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے ریگولیشن ایز سچ
غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے اور یہ حکومتوں کا کام ہے، جیسا آپ نے انٹرو میں کہا بھی ہے۔ میں اس پہ صرف ایک چیز یہ کہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کا کنسرن نہیں تھا۔ اچھا، قرض پہ غیر سمجھے کہ بہت زیادہ سود لینے سے یہاں کی عام آبادی بھی بہت پریشان تھی، اور اس کی پریشانی کا لیول ابھی تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ سہولت مائکرو فنانس سوسائٹی اس لیے قائم کی گئی کہ ایک قانونی دائرے میں ادارے قائم کیے جائیں۔ جی، نمبر ایک، اوکے، اس کام کو سہولت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، سہولت مائکرو فنانس پرووائیڈ نہیں کرتی ہے، اچھا، سہولت انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتی ہے۔ اور یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اسی لیے ہم اپنے پہلے کام کے بتاتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے پروموشن فیسیلیٹیشن ہے، ایسے آرگنائزیشن کا قیام کرنا۔ تو ہم اس مینڈیٹ کے ساتھ ہیں کہ پورے ہندوستان میں ایسے ادارے قائم کریں، جی، جو ہم کر رہے ہیں۔ جی، تو پہلا کام تو یہ تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فنانس کے لیے آپ کو ریگولیشن، مارکیٹ، اس تمام کو سامنے رکھ کر کے مسلسل ریسرچ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، اس کے چیلنجز اپنے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا کام جو ہے کہ خاص طور سے بلا سودی سوسائٹیوں کے لیے ریسرچ کیا جائے، ہیلدی بیلنس شیٹ کا معاملہ ہو، مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا معاملہ ہو، ایفیشنسی اس پہ ہو، لوگوں کو سہولت کے ساتھ فیسلٹیز مل سکے، یہ بات۔ تو سہولت کا کام ایک تو ہوا پروموشن اینڈ فیسلیٹیشن، دوسرا ہوا ریسرچ، ٹھیک ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ جب اس کام کو کریں گے تو طرح طرح کے قوانین سے آپ کو سامنا پڑے گا۔ ایک کوآپریٹو ایکٹ ہے، صحیح، ہندوستان میں ابھی 2 طرح کے کوآپریٹو ایکٹ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کوآپریٹو ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں۔ جی، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کوآپریٹو ایکٹ، تو کوآپریٹو ایکٹ میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ریسٹرکشن آتے ہیں، اپارچونیٹیز آتی ہیں، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیفر بھی کرتا ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی اور ملٹی اسٹیٹ بھی۔ اچھا، تو یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے جو آپ کے ریگولیشن میں آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ 2 کام کرتے ہیں، اور تیسرا کام ایڈوکیسی کا جو میں نے کہا، ٹیکسیشن کا معاملہ ہے۔ بالکل، تو اب جی ایس ٹی ایک نئی چیز آئی، تو جی ایس ٹی کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ اچھا، آپ انٹرسٹ اب بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہے نا؟ جی جی جی، تو اس کے جو چیلنجز آتے ہیں، جو ایڈوکیسی کے لیول پہ چیلنج ہے، میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ اداروں کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو چینج ایٹ دا ٹائم آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ کوپ نہیں کرتے ہیں۔ جی، قانون بننے سے پہلے ہیں یا مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہوں کہ ایک بل پیش کیا جا رہا تھا، بل یہ پیش کیا جا رہا تھا بیننگ آف ان ریگولیٹڈ ڈپوزٹ اسکیم۔ تو ساری کوآپریٹو ڈپوزٹ لے ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اس پہ ایڈوکیسی کی اور اس میں یہ ڈلوایا کہ کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی اس سے الگ ہوگی۔ تو ایڈوکیسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن، یو مسٹ بی انفارمڈ اباؤٹ دیٹ اینڈ یو شوڈ آرگو اینڈ پرسو اینڈ ڈو دا ایڈوکیسی اینڈ گیٹ دا ریزلٹ۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ یہ ہمارا تیسرا فرض جو ہے ایڈوکیسی ہمارا ہے، جو ہم کرتے ہیں۔ تو سہولت کا یہی کام ہے۔ اچھا، آپ نے ابتدا میں کہا کہ انٹرسٹ یا انٹرسٹ ریٹ وہ سماج کو گویا گھن کی جیسا کھاتا ہے، یا پھر جو لوگ فینانس چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کے انڈر اپنے آپ کو آپریٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ شریعہ کمپلائنس ہے؟ ہاں، یہ سوال جو ہے ہمارے جو بھی لون کے پروڈکٹ ہیں، جی، ہندوستان میں آفی کے ممبر تاسیس ہے نا، تاسیس شریعہ آڈٹ کرتا ہے۔ اچھا، اور تاسیس کا اپنا شریعہ بورڈ ہے، جس پہ 3 بڑے عالم دین ان کے شریعہ بورڈ میں ہیں۔ اچھا، یہاں ہمارے اسلامی فقہ اکیڈمی کی بڑی قداور شخصیت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب
حیدرآباد تاسیس کے شریعہ بورڈ پہ ہیں. جی. دوسرے مفتی برکت اللہ صاحب جی جو لندن. UK لندن میں ہیں جی. وہ اس کے شریعہ بورڈ پہ ہیں. اور کینیڈا میں اقبال ندوی صاحب. اچھا. تو ہمارے یہ جو تینوں گویا تاسیس کے شریعہ بورڈ پہ ہیں. بالکل. تو ہمارے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ جتنے بھی approved ہیں. پروڈکٹ ہیں وہ اپرووڈ ہیں. تاسیس سے اپروڈ ہے. تاسیس کے شریعہ بورڈ سے وہ اپروو ہیں. چلیے ٹھیک ہے. اور ہم اس کی آڈٹ بھی کراتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہی نہیں کہ صاحب اصول طے ہو گیا, اصول بالکل. نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. دس از دا جاب آف آڈٹ. رائٹ. ہم آڈٹ بھی کراتے رہتے ہیں. جی. تو یہ ڈائنمک سچویشن ہے جس پہ ہمیشہ آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ سہولت کے تحت اگر کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتی ہے یا آپ اس کی مدد کرتے ہیں, اسے کنسلٹنسی دیتے ہیں, چونکہ آپ تو قائم نہیں کر رہے ہیں, تو ایسے سوسائٹیز کس طرح کام کرتے ہیں؟ چھوٹا سا مطلب عام زبان میں کہ کس طرح یہ ان کے کیا پروڈکٹ ہوتے ہیں, ان کی فنڈنگ کیسی ہوتی ہے, کیا سسٹم ہوتا ہے, ایک عام آدمی اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی, اس کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی از این انسٹیٹیوشن جی کریٹڈ بائی ممبرس. اچھا. کریٹڈ بائی اٹس ممبر. یعنی کہ دے آر دا اونر, دے آر دا کریٹر. مطلب کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور سوسائٹی قائم کریں. منیمم کتنے لوگ جمع ہونا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں اگر آپ اسٹیٹ ایکٹ میں جائیں گے تو 10 آدمی مل کر کے ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اچھا. اس پہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش ابھی سب سے لبرل ہے. اچھا. وہاں اگر کوئی آدمی چاہے تو 1000 روپے کی اکویٹی 10 آدمی سے موبلائز کر کے سوسائٹی رجسٹرڈ کرانے کا قانونی اختیار رکھتا ہے. اچھا. ادروائز دوسرے اسٹیٹ میں وہ ڈیفر کرتا ہے. بہار میں بھی اسی طریقے سے ہے. اچھا. لیکن وہ بہت لبرل نہیں ہے رجسٹریشن دینے کے تعلق سے. یوپی بھی اسی طریقے سے ہے لیکن وہ بہت لبرل نہیں ہے. لیکن آپ کرناٹکا چلے جائیے, لاٹ آف منی آپ کو اکویٹی موبلائز کرنا پڑتا ہے. مہاراشٹر آپ چلے جائیے, لاٹ آف منی آپ کو موبلائز. ایکویٹی کسے کہیں گے ہمارے قارئین کے لیے تھوڑا سا, کیونکہ ٹیکنیکل ٹرم ہے یہ. مان لیجئے 10 لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ, وہ سوسائٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو انہیں کتنے پیسے جمع کرنا ہوگا؟ آپ نے جو ایکویٹی کہی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں, ایکویٹی کا مطلب یہ کہ جو ایکویٹی کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. اچھا, یعنی جو پیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو پیسہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, کسی بھی فرم کو قائم کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. جی. تو وہ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو ایکویٹی کہتے ہیں. اس ایکویٹی کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروفٹ اور لاس ہوگا وہ اسی ایکویٹی کو ہوگا. اچھا. اب اس کے بعد آپ ڈپوزٹ موبلائز کیجئے گا تو کیا کہ لائبلٹی کریٹ کیجئے گا. لائبلٹی آپ کو ادا کرنی ہے. اچھا. آپ لون دیجئے گا تو ایسٹ کریٹ کیجئے گا, اس ایسٹ کو آپ کلیکٹ کریں گے تو اس سے آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ سارا نفع اور نقصان ایکویٹی ہولڈر کو برداشت کرنا ہوگا یا اس کا فائدہ ہو حاصل کرے گا. ایگزیکٹلی. سمپل پروسیجر ہے. آنر. اچھا. تو آپ یہ کر لیں, بائی لاز بنانا پڑتا ہے. بائی لاز کو آپ رجسٹرڈ کرا لیں, وہ رجسٹرڈ ہو جائے. اس کے بعد آپ کام کیا کریں گے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا بیلاز وغیرہ بنانے یہ ہم بنا کے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 افراد مل کر ایک موٹا موٹا حساب یہ کہ کتنے پیسے جمع کرنا ہوتا ہے؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا, الگ جگہ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ نارمز ہیں. ابھی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اگر تلنگانہ ہو, آندھرا پردیش ہو, بہار ہو, یوپی ہو, اس تمام میں جو ہے آپ 1000 روپے کی بھی ایکویٹی یہ کر لیجئے تو کریشن ہو جائے گا آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے. آپ مہاراشٹر چلے جائیے, بلاک لیول کا آپ لینا چاہیے تو آپ کو 15 لاکھ روپے ایکویٹی جمع کرنا پڑے گا. یہاں 1000 وہاں 15 لاکھ تو ویری کرتا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے. کرناٹکا میں بھی بہت بڑی ایکویٹی ہے. اچھا. تو مطلب کہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے. اسی لیے آپ ایکٹ کے سلسلے میں یہ سمجھیں کہ بعض جگہ لیبرل ہے, بعض جگہ جو ہے انٹری بار بہت ہائی ہے. انٹری بار بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے. 2009 سے آپ نے اس کو شروع کیا, ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا.
ابھی سہولت کا کیا پرفارمنس ہے؟ آپ نے کتنے سوسائٹیز کو قائم کیا یا کتنے سوسائٹیز آپ سے کنسلٹنسی حاصل کرتے؟ مطلب یہ کہ ہم ابھی 13 اسٹیٹ میں پریزنٹ ہیں. 13 اسٹیٹس میں پریزنٹ ہیں جی. اور ہماری برانچ جو ہے ابھی 73 ہے، 73. اوکے. پرفارمنس اس سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایسٹ کیا ہے، یعنی کہ ایسٹ میں آپ نے کتنا لون دیا ہے. اچھا. تو لون آپ کا تو 2.48 بلین لون جو ہے 2.48 بلین تو اچھا خاصا ہوا. جی 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 ایک متدبع. ہاں 2.48 بلین لون 2019-20 میں دیا گیا ہے. اچھا. اور ہمارے ابھی پورے ہندوستان میں 1,45,000 ممبر بیس ہے. 1,45,000 لوگ اس سے گویا استفادہ کر رہے ہیں. ہاں اور یہی سب اپنی مالک اکنامک کنڈیشن کو امپروو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور لون جو ہے، جو میں نے آپ سے مائکرو فنانس کہا تھا، مائکرو فنانس بہت چھوٹے، یعنی کہ اگر آپ واقعی میں سماج میں اس چیز کو معلوم کرنا چاہیں کہ لوگوں کے قرض کی ضرورت کیا ہے، جی، ان کہ میرے لیے بھی بہت اسٹونشنگ تھا جب میں الخیر بنا رہا تھا. میں نے ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ سے وہ اسٹڈی کروائی تھی پٹنہ میں. وہ اسٹڈی اچھی سی اسٹڈی ہے. معلوم ہے کہ لوگوں کے قرض کی ضرورت 2,000 روپے ہے. اچھا. جو 60 یعنی کہ جو سیمپل سائز تھا اس میں 60% لوگوں کو 2,000 روپے چاہیے، کسی کو 5,000 روپے چاہیے، اور 10,000 روپے تو انتہا ختم ہو جاتی تھی. ظاہر ہے کہ اٹ از اولڈ 2002 اسٹڈی. صحیح ہے، سماج کے اس طبقے کے لیے تو اتنی ہی لون کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لون جو ہے، اب سوال یہ کہ یہ لون جو ہے آپ کہاں سے دیجیے گا؟ یہ انہی کے ڈپوزٹ سے آپ کریٹ کر رہے ہیں. جو میں آپ سے پہلے گفتگو کر رہا تھا، اٹ از کریٹڈ بائی ممبرس. دے پٹ دیئر سیونگ دیئر. اچھا. مینٹین لیکوڈیٹی ڈیمانڈ. لیکوڈیٹی ڈیمانڈ کا مطلب یہ کہ کسی نے ڈپوزٹ جمع کیا ہے تو اس پیسے کو واپس بھی لینے کے لیے آئے گا. اچھا. تو اس کو جو واپس دینا ہے، یہ لیکوڈیٹی آپ کے پاس ہوگی تب دیں گے. جی. اینڈ دین یو کریٹ دا لونیبل فنڈ. جی. اینڈ یو لون شریعہ کمپلائنٹ لونز. جی. 2 طرح کے لونز ہیں. ایک کنزمپشن لون ہے. اچھا. کنزمپشن لون سے مراد یہ کہ تعلیم. ہاں. اٹ از اے ہیلدی کنزمپشن لون. بیماری. جی. یعنی کہ اٹ از اے مسٹ کنزمپشن لون. صحیح ہے. تو ایک کنزمپشن لون ہے، اور بقیہ جو لون ہے اس سے کریشن آف ویلتھ ہو رہا ہے. تو کریشن آف ویلتھ میں آپ جو ہے، جو کنزمپشن لون ہے اس میں تو آپ کو جو خرچ آ رہا ہے اتنا لیجیے، اس سے 1 پیسہ زیادہ نہیں. جی. ٹھیک ہے. یہی اصول ہے. صحیح. کہ جتنا خرچ صرف اتنا ہی آپ لیں، اس سے 1 پیسہ زیادہ نہیں لیں گے، اس سے کوئی پروفٹ آپ بک نہیں کریں گے. اچھا. دوسرا معاملہ ہے کہ لون. جی. تو سمپل سیل، آپ ٹریڈ ڈیل کیجیے. جی. اور اپنا منافع جو ہے بیچیے. ٹھیک ہے. اپنا منافع جو ہے وہ بتا کر کے وہ آپ لے لیجیے جسٹیفائڈ. اور مائکرو لیول پر تو زیادہ ٹریڈنگ ہی ہوتی ہے. یعنی کہ ہر آدمی کو یا تو وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے یا وہ ٹریڈنگ کے دکان پہ جا کے خود پرچیز کر رہا ہے. ٹریڈنگ تو بہت ہی سمپل ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے کہ اس ایکٹیویٹی نے یا آپ کے اس پروجیکٹ نے سارے کیا امپیکٹ کریٹ کیا ہے؟ کوئی ایسے سٹوریز یا ایسے واقعات کہ جس کی وجہ مطلب آپ کے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس پر امپیکٹ ہوا ہو؟ اینیکڈوٹل تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں. سمجھا کہ نہیں؟ ابھی ہم نے باضابطہ اس کے لیے ایک اسٹڈی ہم نے کروایا ہے. اور پورے ہندوستان سے 30 اسٹوریز ہم نے کلیکٹ کی ہیں ماشاءاللہ، کہ جو بہت ہی یہ ہیں انسپائرنگ ہیں. تو اگر آپ کہیں تو میں صرف ایک اسٹوری آپ کو بتاتا ہوں لکھنؤ کی. اچھا. لکھنؤ کی اسٹوری یہ ہے کہ ایک خاتون سبزی، جو آپ کے سبزی مارکیٹ ہوتا ہے جو بالعموم سڑک کے کنارے ہوتا ہے، وہ بیچا کرتی تھی. اس نے لون لیا، اور لون لینے کے بعد ہوا یہ کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلتا ہے،
اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں اس کا پورا کاروبار ختم ہو گیا، ہے. یعنی کہ وہ قرض بھی لیے ہوئی تھی، اینٹی انکروچمنٹ میں اس کا یہ ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی ممبر ہے، اس کوآپریٹو کی ممبر ہے، وہ آنر ہے. وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو دوسرا لون بھی دیا جائے. اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ابھی دوسرا لون نہیں، ہم ابھی دوسری جگہ اسٹیبلش کر کے جو ہے کچھ پیسے ادا کر دیں، جب ہم کہیں گے تب ہم کو لون دیجیے گا. اس نے دوسرا لون لیا. اب وہ جو ہے ایک بہت ہی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ میں کر رہی ہے. بہت اچھا. تو یہ اسٹوری اپنی اس طرح کی اسٹوریز جو ہے نا ہمارے لٹریچر کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور کہ اس پہ 4 اسٹوری تو ہم نے اپنے بہت ہی پروموشنل لٹریچر پہ بھی ڈالا ہے. چھوٹی چھوٹی، یعنی کہ اس میں تصاویر بھی ہیں ان کے اسٹوری بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ زندگی. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی ایک مقام ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، مہاراشٹرا، گجرات، اگر اس مقام پر کچھ لوگ مائکرو فینانس سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیک لسٹ ہوگی، ان کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے، اور آپ انہیں کیا سہولیت فراہم کریں گے؟ دیکھیے چیک لسٹ تو میں بتا دوں گا بریفلی، لیکن اصل بات ہے کہ آپ کا انٹینشن ہے آپ ہم سے رابطہ قائم کیجیے. سیدھا یعنی کہ ہمارا فون نمبر، ہمارا ویب سائٹ، بہتر سمجھا کہ نہیں، فیس بک، جو بھی چیز ہے آپ اس پہ وزٹ کیجئے، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. آپ صرف یہ طے کیجئے کہ اس کام کو ہم کو کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ سے لے کر کے آپریشن تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ابھی آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ حالانکہ جھارکھنڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، جھارکھنڈ ہے، مدھیہ پردیش میں ابھی نئی سوسائٹی بنی ہے، گجرات میں ہے، ابھی جموں سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. ان کے مختلف جگہ سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. اور اس گفتگو کے ذریعہ بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے سائٹ کو وزٹ کرے، کانٹیکٹ کرے. اور اس کا آسان کرنا، اس کا قائم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کا انٹینشن ہونا چاہیے. باقی ذمہ داری ہماری ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں کہ ملک ہمارا آتم نربھر ہو، لوگوں کی اکنامک کنڈیشن امپروو ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم کو تھوڑا سا کنسرن کا اظہار کرنا ہوگا اور زمین پر کچھ کام کرنے پڑیں گے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ویلتھ کریشن کے لیے مائکرو فینانس بھی ایک اہم ذریعہ ہے. جہاں ممکن ہو سکے ہم اقدام کریں اور مائکرو فینانس سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش کریں. 10 لوگ جڑ جائیں یا اس طرح سوچنے سمجھنے والے لوگ جڑ جائیں اور ارشد اجمل صاحب سے آپ رابطہ پیدا کریں. ڈیٹیل ان کے سوسائٹی کے اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ رابطہ کریں اور اس کو جاری کریں اپنے مقام پر. شکریہ.